جیلوں میں جو ہسپتال ہے اس کو کچھ جنت ٹائپ سمجھا جاتا ہے کہ جو ہسپتال چلا گیا وہ سمجھو جنت میں چلا گیا. وہ جنت کا ٹکٹ جو ہے سنا ہے کافی مہنگا ہے یا اس کے لیے آپ کو مینیج کرنا پڑتا ہے. یہ تاثر کس حد تک درست ہے؟ اس میں دیکھیں دو چیزیں ہم نے کی ہیں. یہ آپ کا یہ بات ہے یہ کسی حد تک اس سے میں اتفاق کرتا ہوں، کیونکہ ہمارے یہاں پہ جو سوسائٹی ہے لوگ ایک دوسرے کے ساتھ لنکڈ ہیں، تعلقات ہوتے ہیں، اور جو قیدی جیل میں آتا ہے نا جی اس کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ میں کسی نہ کسی طریقے سے بیمار بن کے کمفرٹ زون میں کمفرٹ زون سے بھی زیادہ بیمار بن کے عدالت میں رپورٹ دے کہ میری کوئی بیل کا یا رہائی کا سلسلہ ہو جائے. تو اس کے لیے ہم نے ابھی یہ کیا کہ پورے کیبنٹ نے باقاعدہ اپروول دی اور حکومت پنجاب نے رولز میں امینڈمنٹ کر کے تو جو ہیلتھ کا نظام تھا جیلوں کا وہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے حوالے کی ہے. پہلے جیلیں جو تھیں وہ پریزن ڈپارٹمنٹ چلا رہا تھا، ان کے ہاسپٹل جو ہیں. تو بعد میں یہ فیل کیا گیا کہ ایک تو جیلوں میں جو ڈاکٹر ہیں ان کی تعداد بڑی کم ہوتی ہے، لوگ آتے نہیں، اور دوسرا میڈیسن کے ایشوز بڑے رہتے ہیں، اور تیسرا ان کی جو گورننس کے حوالے سے چیزیں ہیں جو آپ نے پوائنٹ آؤٹ کی ہیں یہ بھی ایشوز ہیں. تو ابھی اس وقت یہ ہے کہ ہر جیل پہ 3 سے 4 ڈاکٹر موجود ہیں، رات کی شفٹ میں ڈاکٹر موجود ہیں، میڈیسن ہیلتھ ڈپارٹمنٹ دے رہا ہے، پورا کنٹرول ایک ایک چیز کا جو ہے وہ اب ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے پاس ہے. اس کے ایک منطقی نتیجہ یہ ہوا کہ سپرڈنٹ جیل اور یونیفارم سٹاف جو ہمارا ہے اس کی جو مداخلت ہے وہ ہیلتھ کے معاملات میں جو ہے وہ کم ہو گئی ہے. اب چونکہ ذمہ داری ساری ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی ہے تو جو اس طرح کے ایشوز ہوتے تھے یا کوئی پرابلمز یا شکایت آتی تھیں اب ان کا کافی حد تک جو ہے ازالہ ہو گیا. لیکن ایک چیز اور ہے، ہمارے پاس جو لوگ آتے ہیں وہ جب کسی بیماری کو پریزنٹ کرتے ہیں تو فوری طور پر ہم جو ہے نا ان پر اعتبار بھی کرتے ہیں اور یقین بھی کرتے ہیں، اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ کوئی بندہ ہمارے شک شبے کی نظر نہ ہو جائے. ٹھیک ہے، ہم فوری طور پہ اس کو ٹریٹمنٹ دینے کی کوشش کرتے ہیں، ٹیسٹ کراتے ہیں، تو ٹیسٹوں میں چیزیں واضح ہو جاتی ہیں. اس کے بعد پھر جو ہے آپ کو پتہ ہے ہیومن رائٹس کے حوالے سے یہ چیزیں بڑی اہم ہیں. یہ سب جیلوں میں جو قیدیوں کی تعداد ہے وہ کیپیسٹی سے کہیں زیادہ ہے، بلکہ کافی زیادہ ہے، کئی گنا زیادہ ہے. تو اس حوالے سے کیا میجر لیا آپ نے؟ جی جیلوں میں اگر آپ اوور کراؤڈنگ کی بات کر رہے ہیں تو اس میں پنڈی، گجرانوالہ، قصور، شیخوپورہ، لاہور کی دونوں جیلیں ہیں، یہ تقریباً 6 جیلیں ہیں جو اوور کراؤڈنگ ہے. باقی ہماری پنجاب کی جیلیں انڈر کراؤڈنگ. تجاوز کتنا ہے؟ ہاں جی، تجاوز اس وقت 38% ہے. 38%. جب ہم نے شروع کیا تھا، جب جیلیں نہیں بنانی 2012 میں جب گورنمنٹ آئی ہے تو ابھی تک ہم تقریباً 14 نئی جیلیں بنا چکے ہیں، اور ہماری پاپولیشن کی اوور کراؤڈنگ 137 سے کم ہو کے اب 38 پہ ہے. اور وہ بھی یہ جو ضلع ہیں نا جی جو ڈینسلی پاپولیٹڈ ہے اور جہاں پہ مائیگریشن ہو رہی ہے دیہاتوں سے اور کرائم بھی اسی حساب سے بڑھ رہا ہے وہاں پہ ہے. یہاں پہ اب ہم نئی جیلیں تو بنا نہیں سکتے، اب ہم ان جیلوں کے اندر کیپیسٹی کو بڑھا رہے ہیں. ملٹی سٹوری بیرکس جو ہے وہ بن رہی ہیں، سیل بلاک بن رہے ہیں تاکہ لوگوں کو جو ہے وہ سہولت دیجیے. مثال کے طور پہ شیخوپورہ جیل ہے، وہاں پہ بہت اوور کراؤڈنگ ہے. تو ابھی ننکانہ ضلع بن چکا ہے، ننکانہ جیل بن چکی ہے، 50% کام جو ہے مکمل ہو گیا ہے. آدھے لوگ شیخوپورہ سے ننکانہ چلے جائیں اوور گے. کراؤڈڈ ہونے کی وجہ سے ہیلتھ ایشوز بھی ہوتے ہوں گے ڈیفینیٹلی. جی جی بالکل. جو وہ چیز دیکھیں ایک کمرے میں اگر 4 بندوں کی جگہ وہاں پہ 8 ہوں گے تو پرابلمس تو ہوں گی. باتھ روم پہ بھی پریشر آئے گا، پانی کی سپلائی پہ بھی پریشر آئے گا، کچن پہ بھی پریشر آئے گا. جہاں پہ کھانا 4 بندوں کے لیے گھر کا کچن بنا وہاں پہ 8 کا بنے گا، برتن بھی زیادہ لینے پڑیں گے. تو وہ چیزیں ساری اپنی جگہ سے ایک دفعہ ہل جاتی ہیں. پی سی او پہ بھی کنسرن آئے گا. اگر ہم ہفتے میں 4 دفعہ کال کراتے ہیں تو بندے زیادہ ہو گئے تو پھر 4 دفعہ ممکن ہی ہوگی، ممکن ہمیں 3 دفعہ کرنا پڑے. اس طرح کے ایشوز آ رہے ہیں. لیکن یہ ایشوز میں نے آپ کو پوائنٹ آؤٹ کیا کہ یہ 6 جیلوں پہ ہیں اور ان کو ہم مینج کر رہے ہیں. لاہور کی بھی نئی جیل جو ہے وہ اس کے لیے جگہ ہم نے لے لی ہوئی ہے. وہ کہاں پہ لی ہے؟ یہ ابھی جو کول لاکپا جیل کے ساتھ ہی جگہ موجود ہے، ریس کورس. یہ کیمپ جیل شفٹ ہو جائے گی وہاں پہ؟ یہ شفٹ ہوگی اور اس میں تقریباً 10,000 بندے کی کیپیسٹی کا ہم ایک پریزن کمپلیکس بنا رہے ہیں جس میں بچوں کی جیل ہوگی، خواتین کی جیل ہوگی، ڈرگ ایڈکٹس کی علیحدہ ایک جیل ہوگی، انڈر ٹرائل کی علیحدہ ہوگی. مطلب 4-5 مختلف قسم کے اس میں سیٹ اپ ہوں گے. صاحب یہ بتائیں کہ آپ بتا رہے ہیں کہ آپ پریزن کمپلیکس بنا رہے ہیں، آپ کیپیسٹی بلڈنگ کے لیے کام کر رہے ہیں، آپ انفراسٹرکچر پہ فوکس کر رہے ہیں. ان سب کی بہت ضرورت ہے، ناگزیر ہے. لیکن جب تک رویہ
رویہ اس کے مطابق نہیں ہوگا تو میرا خیال ہے ان چیزوں کا اتنا فائدہ نہیں ہوگا. رویہ جو ہے نا وہ بھی بہتر ہونا ضروری ہے. جیل کے بارے میں ایک تاثر یہ ہے کہ جیل کی دنیا جو ہے نا وہ بالکل باہر کی دنیا سے مختلف ہے. جب گیٹ بند ہو جاتا ہے جیل کا، مین گیٹ بند ہو جاتا ہے، تو اندر سارے قیدی، سارے حوالاتی، سب کچھ جیلر کے رحم و کرم پہ ہوتا ہے. تو یہ جو تاثر ہے یہ کیا ہے، کیوں ہے یہ؟ جس میں دیکھیں یہ جو ہمارا جیلوں کا نظام ہے، ہمارا جو ایکٹ ہے یہ 1894 کا پریزن ایکٹ ہے. جب یہ برٹش گورنمنٹ تھی یہاں پہ اس وقت کا یہ ایک لا بنا ہوا ہے، اور وقت کے ساتھ ساتھ اس میں امینڈمنٹس ہوئی ہیں. لیکن ایک وقت یہ تھا جب میں شروع میں اپنی سروس میں آیا تو وہاں پہ یہ تھا کہ کوئی بندہ مجھے ملنے آیا تو اس نے کہا جی کہ یہ بندہ بھرتی کروانا بچہ ہے، تو ہم اسی وقت ہی اس کو یونیفارم دے کے تو بھیج دیتے تھے. ابھی ایک سٹینڈرڈائز کیا گیا ہے چیف منسٹر صاحب کے ویژن کے مطابق. چیف سیکرٹری صاحب ایک باقاعدہ پریزن ریفارمز کے اوپر میٹنگ ہوئی، تو جس میں ہائیسٹ جو ہماری مطلب صوبے کی جو ایڈمنسٹریشن ہے وہ موجود تھی. تو وہاں پہ یہ ڈیسائیڈ ہوا کہ بھئی ہر چیز کو جو ہے وہ اس طریقے سے لنک کیا جائے کہ رائٹ مین فار دی رائٹ جاب جو ہے نا جی اس کو پریفر کیا جائے. مثال کے طور پہ ابھی جو لاسٹ ہم نے بھرتی کی ہے، ایک ایسی سٹینڈرڈائزیشن کی گئی گورنمنٹ کی طرف سے کہ جس میں ہمارے پاس جو بندے بھرتی ہو کے آئے ان میں 90% بچے وہ تھے جو اے اور اے پلس گریڈ میٹرک ہیں. اس سے پہلے مڈل تھی ایجوکیشن، اس سے پہلے لٹریٹ تھی، مطلب جس کو مرضی بھرتی کر لو. جب آپ پڑھے لکھے لوگوں کو، سلجھے ہوئے لوگوں کو لے کے آئیں گے اور اس کے بعد ان کو ٹرین کریں گے. ہمارے پاس کوئی ٹریننگ سینٹر نہیں تھا. ابھی اسٹیٹ آف دی آرٹ ٹریننگ سینٹر جو ہے وہ بنا کے ہمیں حکومت نے دیا. 2014 میں ہم نے شروع کیا، میاں شہباز شریف صاحب نے اس میں بڑی ذاتی دلچسپی لی اور ابھی وہ بن کے تیار ہو چکا ہے. اور یہاں پہ چوتھا بیچ جو ہے ہماری ٹریننگ کا، اس میں 500 بندہ ایک ٹائم پہ ٹریننگ لے سکتا ہے ساہیوال میں. تو ڈیفینیٹلی یہ چیزیں جو ہیں جب جائیں گی فیلڈ میں، ایک پڑھا لکھا بچہ، ایک بڑا ہائی پرفارمر بچہ جب جائے گا اور ٹریننگ لے کے جائے گا تو رویوں میں ڈیفینیٹلی تبدیلی آئے گی. ایک چیز. دوسرا اینگل ہم نے یہ کیا ہے کہ جیلیں جو ہیں، جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ 4 دیواری کے اندر ہے، اس 4 دیواری کی جو مت ہے نا جی ہم نے اس کو ختم کیا. اب آپ دیکھیں کہ جیلوں میں آپ کو مختلف چینل کے لوگ جا کے ڈاکومنٹریز بناتے نظر آئیں گے. پی سی او ہم نے بنائے ہیں، وہاں پہ جا کے ان کو انٹرویو کرتے نظر آئیں گے. اس کے علاوہ سیشن جج صاحبان جو ہیں وہ ہر مہینے میں 2 دفعہ جیلوں میں آپ کو نظر آئیں گے. ہمارے اپنے افسر جو ہیں، مانیٹرنگ جو ہماری ڈی جی مانیٹرنگ کا ڈپارٹمنٹ ہے ہوم ڈپارٹمنٹ میں، وہ آپ کو وہاں پہ نظر آئیں گے. نان آفیشیل وزٹر نظر آئیں گے. یعنی پبلک کے لیے، صحافیوں کے لیے ہم نے جیلوں کو اوپن کیا ہے. جتنا کمیونیکیشن گیپ ہوگا اتنی ہی ایکسپلائٹیشن ہوگی. تو اب ہم نے ان چیزوں کو کنٹرول کیا، اور میں ذاتی طور پر مطلب سمجھتا ہوں کہ امپرومنٹ کی گنجائش تو ہمیشہ رہتی ہے. ہیومن ریسورس مینجمنٹ میں آپ کیٹیگوریکل میتھمیٹیکل نہیں ہو سکتے، لیکن اگر سکورنگ کے لحاظ سے دیکھا جائے تو 60-70% سے ابو جو ریٹنگ ہے وہ میں سمجھتا ہوں بڑی سیٹسفیکٹری ہے ہیومن ریسورس مینجمنٹ میں. تو میں ذاتی طور پر میں اپنے ایکسپیرینس سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ پوری طرح نہیں لیکن کافی حد تک ہم اس میں کام. یہ سب ایک تاثر جو ہے وہ بلکہ الزام ہے. تاثر کیا کہ جیلوں میں ایک ٹھیکیداری نظام ہے. ڈیوٹیز سے لے کر قیدیوں کو سہولیات کے ریٹ مقرر ہیں. سٹاف کے لیے جہاں کمائی کی جو ڈیوٹیز ہیں، جو کمائی والے جو اس کے پوائنٹس ہیں، اس کے بھی ریٹ مقرر ہیں. اور قیدیوں کو جو سہولیات دی جاتی ہیں، ہر قسم کی سہولت میسر ہے جیل میں، اس کا ریٹ مقرر ہے. یہ جو تاثر ہے، یہ الزام ہے، اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں آپ؟ یہ بھی جو الزام ہے نا جی، اس کا بیسیکلی جو تعلق ہے وہ کمیونیکیشن گیپ سے ہی ہے. دیکھیں جہاں پہ سیشن جج جائیں اور ہر بارہ کا وہ وزٹ کریں، اگر محکمے کا کوئی بندہ ہو تو چلے ہو سکتا ہے جی کہ اس میں کوئی نہ کوئی مطلب وہ فیور کر جائیں انتظامیہ کی. اگر سیشن جج صاحب جا رہے ہیں، ہوم ڈپارٹمنٹ سے ٹیمیں جا رہی ہیں اور پرابلم فری اگر جیل آپ کو نظر آ رہی ہے اور کمپلینٹ کوئی ایسی نہیں آتی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ معاملہ جو ہے ایک رائٹ ٹریک پہ ہیں. لیکن جہاں 2 چیزوں پہ ہم جو ہے نا وہ معاملہ کو کنٹرول نہیں کر سکتے. ایک جہاں پہ پریزنر کا انٹرسٹ ہو اور وہ اللیگل ہو،
اور آگے جو ہمارا واچ اینڈ وارڈ سٹاف ہے وہ اس کے ساتھ کنائیو کر لے اور اس کو آف دی ریکارڈ کوئی سہولت دے لے، اس کو ہم پکڑ نہیں سکتے. لیکن آرگنائزڈ لیول پہ جو کرپشن ہے وہ میں آپ کو گارنٹی سے کہتا ہوں کہ وہ اس لیے زیرو ہے کہ ہمارا کنٹینوں کا کلچر تھا، ٹھیکیداری نظام جس طرح یہ مختلف ہاسپٹلز میں اور جگہوں پہ ہوتی ہے، وہ ہم نے ختم کیا. ہمیں 20 کروڑ روپے سالانہ کرایہ آتا تھا کنٹینوں کا، ہم نے وہ ختم کیا. ہم نے کہا کہ ہم یہاں پہ پروفٹ کے لیے، ارننگ کے لیے نہیں ہے، ہم پریزنرز کو ریفارم کرنے کے لیے اور فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے. ہم نے یوٹیلٹی اسٹور فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ مل کے ہر جیل پہ کھولا، ان کے کمپیوٹرائزڈ ریٹس. ہم نے ہر قیدی کا اکاؤنٹ بینک آف پنجاب میں کھلوایا اور اس کے پیسے بینک آف پنجاب میں جاتے ہیں، اور جو چیز وہ خریدتا ہے بینک آف پنجاب سے یوٹیلٹی اسٹور کو پیسہ آن لائن ٹرانسفر ہوتا ہے. مطلب یہ اس طرح کی چیزیں ہیں. اس کے علاوہ اگر کوئی ہمیں شکایت ملتی ہے، ہمارے پاس یہ 7 کنٹرول روم ہے، پورے پنجاب کی جیلوں میں کیمرے لگے ہوئے ہیں اور 24 گھنٹے ہمارے لوگ یہاں پہ بیٹھ کے ہر چیز کو مانیٹر کر رہے ہیں ٹائمنگ کے لحاظ سے. مطلب اس وقت ملاقاتیں مانیٹر ہو رہی ہیں، شام کو لاک اپ مانیٹر ہوتا ہے، جب کھانا تقسیم ہوتا ہے تو پھر وہ چیک ہوتا ہے. جو کوئی ریگولیرٹی آتی ہے فوری ایکشن ہوتا ہے. CMMC یہاں پہ کمپلینٹ مینجمنٹ سسٹم ہم نے بنایا ہوا ہے، اور اس میں ہر قیدی کے پاس جو کمپلینٹ نمبر ہے وہ فری آف ٹال ہے. باقی جو کال ہوتی ہے اس میں 5 روپے پر منٹ جو ہے وہ پے ہوتا ہے، لیکن جو کال کمپلینٹ کے لیے ہوگی وہ فری ہوگی، اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ وہ آئے گا اپنی کال کرنے اور وہ ہمارا نمبر ملا کے کہے جی مجھے یہ ایشو ہے. ابھی تک میرا خیال ہے کہ گزشتہ اگر آپ 1.5 سال کا ایسٹیمیٹ لگائیں تو کم از کم 5 سے 6 سپرڈنٹ صاحبان ہیں، ڈپٹی سپرڈنٹ صاحبان ہیں، اور کافی تعداد میں جو لوور سٹاف جو واچ اینڈ وارڈ ہے ان کے خلاف ہم نے ڈسپلنری ایکشن لی ہے. وہ کہتے ہیں کہ ایکشن جو ہے وہ اسپیک لاؤڈر دین دی برڈ. تو ہم اس کے اوپر پورا ویجیلنٹ ہیں. لیکن میں آپ کو پھر بات کرتا ہوں کہ اس چیز کو ہم جڑ سے نہیں اکھاڑ سکیں گے. کوشش لگی رہے گی، اس میں کئی سین ان سین فیکٹر ہوتے ہیں، لیکن ہم اس کو کرٹیل اور منیمائز کرنے میں الحمدللہ کامیاب ہیں.